السلام علیکم ناظرین، پروگرام ہر زاویے سے میں خوش آمدید کہیں گے۔ میں ہوں ثنا کریم اور ہمیشہ کی طرح آج بھی ہمارے پروگرام کے جو اہم موضوعات ہیں وہ آپ سے ضرور شیئر کریں گے۔ ناظرین، سب سے پہلا جو آج ہمارا ٹاپک ہوگا وہ ہوگا اسمبلیوں کی تحلیل کے حوالے سے، جو کہ عمران خان کہتے چلے آئے ہیں کہ دسمبر میں جو ہے اسمبلیاں تحلیل کر دیں گے، اور یہ بھی ان کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ 17 تاریخ کو وہ حتمی اعلان بھی کر دیں گے اسمبلیاں تحلیل کرنے کے حوالے سے۔ اور یہی نہیں بلکہ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ پنجاب اور جو کے پی کے کی جو اسمبلی ہے وہ 23 تاریخ کو جو ہے 23 دسمبر کو جو ہے تحلیل ہونے کا امکان بھی ظاہر کیا جا رہا ہے۔ ساتھ ہی یہی نہیں بلکہ اہم ترین ملاقاتیں بھی ہو رہی ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی صدر مملکت سے ملاقات ہوئی ہے، اس کے علاوہ انہوں نے گورنر پنجاب سے بھی ملاقات کی ہے۔ تو اسمبلی کی تحلیل پر عمران خان کا حتمی تاریخ دینے کا اعلان سامنے آئے، پی ڈی ایم کا کیا لائے عمل ہوگا، اس پر ہم بات کریں گے۔ دوسرا جو ہمارا اہم ترین ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان جو ہے خطے کا دوسرا مہنگا ترین ملک بن گیا ہے۔ پی ڈی ایم کی ترجیح ریاست ہے یا کہ سیاست، کیونکہ ایشیا ترقیاتی بینک نے سال 2002 کی جو ہے آؤٹ لک جاری کر دی ہے، جس میں مزید جو ہے مہنگائی بڑھنے کا خدشہ بھی ظاہر کیا جا رہا ہے۔ اور جیسا کہ ملک میں مہنگائی بڑھتی چلی جا رہی ہے، عام آدمی کی پہنچ سے جو ہے سبزیاں کے علاوہ دیگر اشیاء بھی جو ہیں وہ دور ہوتی جا رہی ہے، اور چھوٹی بڑی انڈسٹریز جو ہیں وہ زوال کا شکار ہیں، اور بلکہ چھوٹی جو انڈسٹریز ہیں وہ کافی حد تک بند بھی ہو گئی ہیں۔ آخر میں ہم پروگرام میں جو بات کریں گے وہ بات کریں گے ایم کیو ایم کے پی پی سے معاہدے پر تحفظات ہیں جو کہ برقرار ہیں، اور اسی کے پیش نظر وفاق اور سندھ حکومت سے ایم کیو ایم کی دوریاں بھی بڑھ رہی ہیں۔ جیسا کہ وزیر اعظم سے جو ہے ایم کیو ایم وفد نے ملاقات کی ہے، جس میں آپ کو بتائیں کہ خالد مقبول صدیقی اور وسیم اختر بھی موجود تھے، اور ان کے ہمراہ جو ہے گورنر سندھ کامران ٹیسوری بھی موجود تھے۔ اس سے قبل ان کی ملاقات جو ہے آصف علی زرداری سے بھی ہوتی رہی، لیکن جو ان کے تحفظات ہیں وہ جوں کے توں ہیں۔ انہوں نے جو ہے وزیر اعظم سے ملاقات کی اور یہی تمام تر شکایتیں وہ وہاں پر لے کر گئے ہیں۔ اب بڑھتے ہیں ہم اپنے معزز پینلسٹ کی جانب، ان کا تعارف کرواؤں گی۔ ہمارے ساتھ جو ہمارے معزز پینلسٹ موجود ہیں ان میں سب سے پہلے سینئر تجزیہ کار سجاد میر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہوں گے۔ السلام علیکم سر، اور ہمیں جوائن کریں گی ثنا مرزا بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ثنا کیسی ہیں آپ؟ اور یہی نہیں، ہمارے ساتھ موجود ہوں گے سلمان عابد صاحب، اور سینئر تجزیہ کار جاوید ملک بھی ہمارے ساتھ موجود ہوں گے اس اہم ترین ہمارے پروگرام کے اندر۔ تو سب سے پہلے بغیر کسی دیر کے اپنے پہلے جو ہے اہم موضوع کو آگے بڑھائیں گے، سوال کی جانب بڑھوں گی۔ سجاد میر صاحب کیا کہیں گے اسمبلیوں کی تحلیل کے حوالے سے؟ جو عمران خان کی جانب سے کہا جا رہا تھا کہ دسمبر میں اسمبلیاں تحلیل کر دی جائیں گی، اور اب باقاعدہ انہوں نے یہ بھی کہہ دیا ہے کہ 17 تاریخ کو میں باقاعدہ اعلان بھی کر دوں گا، تو پی ڈی ایم کا آگے کا کیا لائے عمل ہوگا؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ ابھی میں اور سلمان عابد بھی ایک تھنک ٹینک کی میٹنگ میں تھے، ابھی کوئی پونے گھنٹہ پہلے ہم وہاں سے اٹھ کے آئے ہیں، اور وہاں یہی سوال پیدا ہو رہا تھا کہ تجزیہ وہاں ہوتا ہے جبکہ پارٹیسپینٹ جو ہیں، جو حصہ لینے والے فریقین ہیں، وہ پرڈکٹیبل ہوں، ان کے بارے میں معلوم ہو وہ کیا کر سکتے ہیں۔ سیاست کے انداز اتار چڑھاؤ کے حساب سے آپ اندازہ لگا سکتے ہو کہ کون کیا کرنا چاہتا ہے۔ پھر بھی میرا خیال ہے کہ عمران خان پر جو یہ الزام ہے کہ وہ اپنی مرضی صرف چلاتا ہے اور نہیں سوچتا اس کے نتائج کیا ہوں گے، یہ درست نہیں ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ کس چیز کا کیا انجام ہو سکتا ہے، کیا اس کا ہو سکتا ہے۔ اس نے ایک بات کہی ہے اور اب اسے اندازہ ہے کہ اس بات سے اگر اسے نکلنا ہے تو کس طرح نکلنا ہے۔ اسے یہ بھی اندازہ ہے کہ الیکشن اگر ڈیلے ہوں گے تو پریشر بلڈ کرنا ہے۔ اسے یہ بھی اندازہ ہے کہ اگر یہ کہا جاتا ہے کہ ہماری اسٹیبلشمنٹ اپولیٹیکل ہو گئی ہے، نیوٹرل ہو گئی ہے، اور وہ ریکویسٹ کرتا ہے ان سے کہ آپ نیوٹرل رہیں، جبکہ ایک زمانے میں وہ ان کو یہ کہتا رہا تھا کہ نیوٹرل تو جانور ہوتے ہیں، اب وہ ریکویسٹ کر رہا ہے کہ آپ نیوٹرل رہیں، تو اس کو اندازہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ بھی کیا رول ادا کر سکتی ہے۔ اب مقدمات اس پر کھڑے ہیں۔ آج ہی آیا ہے کہ وہ جو کیس چل رہا تھا اس کا سیشن کورٹ میں، اس میں اس کی وہ ہے انہوں نے ہیئرنگ کا فیصلہ کر دیا ہے، اور جو الیکشن کمیشن نے اس کو بھیجا تھا اس کو آگے چل کے لے جائے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ اس کے خلاف مقدمات کے فیصلے آ جائیں گے اور یہ اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پہ آئیں گے، لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ عمران جو موو بھی چلیں گے دوسری طرف سے اس کے بارے میں زیادہ طاقت کے ساتھ پرسو کیا جائے گا، اور نتیجہ ایسا نکلے گا، عمران کو سوچنا ہوگا کہ نتیجہ اس کے کوئی خلاف نہ نکلے۔ یہ ساری باتیں ہیں جو تجزیہ عمران کو بھی کرنا ہے اور اسے سوچنا ہے کیسے آگے جانا ہے۔ ہاں، اگر اسمبلیاں تحلیل ہوتی ہیں تو ایک آئینی کرائسس پیدا ہوگا۔ پاکستان کا آئین اس طرح ڈیزائن کیا گیا ہے، یہ کہا جاتا ہے عام طور پر کہ اسمبلیوں کے، صوبائی اسمبلیوں کے اور قومی اسمبلی کے الیکشن ایک ہی وقت ہوں، چاہے پورے ملک میں ایک جو انٹرم گورنمنٹ بنی ہوتی ہیں وہ صوبوں میں بھی ہو، وفاق میں بھی ہو۔ اور اگر ایسا نہیں ہوتا، آپس میں کلیش ہوتا ہے، پھر اس آئینی بحران کو کیسے طے کیا جائے گا، کیسے حل کیا جائے گا، کورٹ کو پاس جانا پڑے گا، کیا کرنا پڑے گا۔ لیکن لگتا یہی ہے کہ الیکشن
فوری طور پر وقت سے پہلے کم از کم قومی اسمبلی کے تو ہوتے نہیں ہیں، باقی صوبائی اسمبلیوں کے اگر آپ کرنا چاہیں تو اس کا نفع نقصان سوچیں۔ ٹھیک ہے، ثنا مرزا کیا کہیں گی آپ؟ قانونی مشاورت بھی کی ہے چیئرمین پی ٹی آئی نے، اور اب اگرچہ یہ باقاعدہ طور پر اسمبلیاں تحلیل کر دیتے تو اب پی ٹی ایم کا آئندہ کا کیا لائے عمل ہو سکتا ہے؟ دیکھیں سنا، خان صاحب نے کوئی ایک دو روز نہیں بلکہ میرا خیال ہے کئی ہفتوں تک قانونی مشاورت کی، اور وہ تمام چیزیں سمجھ کے اس میدان میں اترنے کے لیے تیاری کرتے رہے ہیں۔ لیکن ہمیں تھوڑا سا یہ دیکھنا پڑے گا کہ انہوں نے نہ صرف ٹائم گین کیا بلکہ انہوں نے اپوزیشن جو کہ اس وقت حکومت میں ہے اور اسٹیبلشمنٹ دونوں کو ٹائم دینے کی کوشش کی، اور اسی لیے وہ بار بار اپنی ڈیڈ لائنز کو ایکسٹینڈ کرتے رہے۔ لیکن انہوں نے ساتھ میں ایک پریشر بلڈنگ کی کہ جی اگر آپ نے میری بات نہیں مانی، یعنی کہ الیکشنز کی ڈیٹ نہیں دی، تو پھر میں اپنی اسمبلیوں کو ڈیزالو کر سکتا ہوں۔ پچھلے چند روز میں اگر آپ پولیٹیکلی دیکھیں تو صدر الوی صاحب بڑے ایکٹیو رہے۔ انہوں نے پہلے حکومتی وفد سے ملاقات کی جس کو انہوں نے خود کال آؤٹ کیا تھا، اور ان کی دعوت پر وہ حکومتی وفد ان سے ملا تھا۔ اس کے بعد جس طریقے سے وہ میسج لے کے خان صاحب کے پاس گئے، پھر پرویز الہی صاحب سے بھی آج ملے، تو لگتا یہ تھا کہ شاید معاملات سلجھ سکتے ہیں۔ لیکن اس پورے سینیریو میں رانا ثنا صاحب کا جو اسٹیٹمنٹ آیا وہ بڑا امپورٹنٹ تھا کہ جی حکومت کے نمائندوں اور صدر الوی صاحب کی جو ملاقات تھی وہ بے نتیجہ رہی، اور اب دیکھنا یہ ہے کہ ہمیں الیکشن کی طرف جانا پڑے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی تک ٹل دس ٹائم حکومت اور پاکستان تحریک انصاف کے جو مذاکرات ہیں وہ کامیاب نہیں ہو سکے۔ لیکن ایشو یہ ہے کہ جو 17 دسمبر کا بھی خان صاحب نے ٹائم دیا کہ میں اناؤنس کروں گا، اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ ایک مرتبہ پھر یہ چاہتے ہیں کہ کسی طریقے سے بیک ڈور کے اوپر جو نیگوسیشنز ہیں ان چند شرائط کی جو کہ خان صاحب بار بار کنوے کروانے کی کوشش کر رہے ہیں، ان میں سے ایک سر فہرست یہ ہے کہ جی کوئی میوچل انڈرسٹینڈنگ کے اوپر کسی الیکشن کی تاریخ دے دی جائے، تاکہ ہماری اپنی کیمپین، ہمارے جو پرومسز، جو ایجنڈا ہم نے عوام کے سامنے پچھلے 3-4 ماہ میں جو نیریٹو رکھا ہے اس کو بھی کچھ سہارا مل سکے۔ اور دوسری امپورٹنٹ چیز جو کہ خان صاحب چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ ان کو یہ ایشورنس چاہیے کہ ان کو کیسز کسی بھی کیس کے ذریعے ڈسکوالیفائی نہیں کیا جائے گا۔ اگر آپ خود دیکھیں تو توشہ خانہ ریفرنس کا کیس ہے، اس کے علاوہ ٹیرین کا جو کیس ہے ٹیریان کا، وہ کیس بڑا امپورٹنٹ ہے اور اس کو بھی اب ٹیک اپ کر لیا گیا ہے۔ جنوری میں ہیئرنگ ہونی تھی، اس کو 1 مہینے پیچھے لا کے دسمبر سے اس کی ہیئرنگ شروع کرنے جا رہے ہیں۔ تو کچھ نہ کچھ تو ہے جس کا دھچکا اور جس کی پریشانی خان صاحب کے دماغ میں چل رہی ہے، اور اسی لیے وہ کوشش کر رہے ہیں کہ وہ پریشر دبا کر رکھیں اس وقت کی گورنمنٹ کے اوپر بھی اور اسٹیبلشمنٹ کے اوپر بھی، اور بار بار کارڈ بھی کھیلیں کہ جی میں اس تاریخ کو اناؤنس کروں گا کہ الیکشن یا پھر اسمبلیاں میں کب ڈیزالو کر رہا ہوں۔ لیکن اس پورے سینیریو میں آج ایک بڑا امپورٹنٹ اسٹیٹمنٹ بھی تھا جو کہ گورنر کے پی کے نے دیا، اور یہ انہوں نے میسج پرویز الہی صاحب سے بات کرتے ہوئے دیا، اور اگر اس کو ایک لمبے پیرائے میں دیکھا جائے تو شاید ہمیں پکچر کلیئر نظر آتی ہے کہ کس طریقے سے انہوں نے بات کی۔ انہوں نے کہا کہ جی جو اگلے 6 ماہ ہیں اس کے بعد میں انتخابات ہوتے ہوئے دیکھ رہا ہوں، بلکہ انہوں نے بڑا کلیئر کہا کہ جی 6 ماہ کے بعد انتخابات ہونے ہیں، میں نہیں چاہتا ہوں کہ میں کسی صوبے میں گورنر راج لگاؤں۔ اگر اس اسٹیٹمنٹ کو آپ دیکھیں تو یہ بڑا امپورٹنٹ اس لیے بھی ہے کیونکہ انہوں نے بتا دیا ہے کہ جی اگر آپ کوئی دائیں بائیں کریں گے تو پھر ہمارے پاس کیا آپشن موجود ہے۔ لیکن انڈائریکٹلی وہ میسج بھی دے رہے ہیں کہ اگر آپ 6 ماہ کے لیے سکون سے بیٹھ جائیں تو 6 ماہ بعد ہم الیکشن کے لیے اناؤنسمنٹ کر سکتے ہیں۔ اب خان صاحب کا اصل سے ایشو یہ ہے کہ وہ اپنی ان شرائط میں سے سر فہرست جو 2 شرائط میں نے آپ سے کی ہیں ان کے اوپر کس طریقے سے گورنمنٹ کو تیار کر پاتے ہیں۔ ٹھیک صحیح۔ جاوید ملک صاحب کیا کہیں گے آپ اس پر؟ جی میں غور سے سن رہا تھا امیر صاحب کی اور ثنا مرزا صاحبہ کی جو انالیسس تھی، اور مجھے یاد آ رہا تھا کہ آج سے کچھ عرصے پہلے ہم جو گفتگو کرتے تھے تو وہ یہ کہا جاتا تھا کہ خان صاحب جو ہیں وہ لانگ مارچ لے کے آ رہے ہیں، اور اس وقت بھی ایک بیک ڈور مذاکرات چل رہے تھے اور بیک ڈور پہ بھی باتیں ہوتی تھیں، اور کبھی وہ حکومتی مذاکراتی ٹیم ملتی تھی اور وہ کہتے تھے آج نہیں ہوگا کل ہوگا، ابھی کب آتی ہے ڈیڈ لائن، ہم لانگ مارچ کو آگے لے کے جا رہے ہیں پیچھے لے کے جا رہے ہیں۔ لیکن اینڈ میں کیا ہوا؟ ہم نے دیکھا کہ لانگ مارچ جو ہے وہ بالکل ایک طرح سے ہم فلاپ ہی کہہ سکتے ہیں اس کو، وہ ہوا۔ خان صاحب جو ہیں وہ اپنے آپ کو ریلیونٹ رکھنے کی سرتوڑ کوشش کر رہے ہیں، یہاں تک تو میں ایگری کرتا ہوں کہ انہوں نے اپنے آپ کو میڈیا میں، سوشل میڈیا میں عوام کو انگیج رکھنے کی پوری بھرپور کوشش کی ہے کہ وہ اپنے پہلے وہ جلسے کرتے رہے، پھر انہوں نے لانگ مارچ کی ایک جو ہے وہ کیمپین چلائی، اب وہ یہ الیکشن اسمبلیاں توڑنے کے حوالے سے جو ہے ایک موضوع بحث بنے ہوئے ہیں۔ اس حد تک تو میں دیکھ رہا ہوں ان کو کہ وہ اپنے نیریٹو بلڈنگ کے ہیں اس کو، یا کوئی اپنے آپ کو ریلیونٹ رکھنے کی کوشش ہو، اس حد تک تو کامیاب ہیں۔ لیکن اگر آپ یوں کہیں، میں چاہوں گا میر صاحب بھی اس پہ بات کریں کہ کیا وہ اس میں کامیاب ہو پائیں گے؟ مجھے نہیں لگتا کہ خان صاحب اپنے کسی بھی
اس قسم کے عزائم میں کامیاب ہو پائیں گے. الیکشن جو ہیں وقت پہ ہونے ہیں وہ ہو جائیں گے. 3-4 ماہ اوپر نیچے ہو جائیں تو میں اس کو کامیابی یا ناکامی نہیں کہہ سکتا. صحیح. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک دانشمند سیاستدان کو تو یہ چاہیے کہ وہ ملک میں اسٹیبلٹی لے کر آئے. یقین. اب خان صاحب اگر کچھ ماہ پہلے انتخابات کروانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو اس سے کیا وہ تیر مار لیں گے؟ اگر وہ عوام میں مقبول ہیں، پاپولر ہیں، تو یقیناً وہ پاپولیرٹی کچھ شارٹ ٹائم کے لیے تو نہیں ہے. انہوں نے بڑی، وہ کہتے ہیں میں نے 35 سال سیاست کی ہے، ان کے ساتھ گراس روٹس اگر ان کے ساتھ موجود ہیں اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ گراس روٹ سپورٹ سے ہی پاور میں آئے تھے یا آئیں گے، تو پھر تو ان کے لیے فکر کی بات نہیں ہے. اسمبلیاں تحلیل کرنے سے ایک آئینی بحران جنم لے سکتا ہے. اگر وہ چاہتے ہیں کہ ملک کو مزید بحران کی طرف دھکیل دیں تو اس میں وہ شاید کامیاب ہو سکتے ہیں کسی حد تک، یا وہ خود اپنے آپ کو سوشل میڈیا میں یا میڈیا میں ریلیونٹ رکھتے رہیں، ہم سارے لوگ بیٹھ کے ان کے بارے میں باتیں کرتے رہیں. یہ کامیابی تو وہ حاصل کر پائیں گے. لیکن اگر ان کا ہدف یہ ہے کہ وہ انتخابات کو جلد کروا لیں یا انتخابات کو پری پون کروا لیں اپنے مقررہ وقت سے، تو جو پاور بروکرز اس وقت ہیں جن سے رابطے میں سب لوگ ہوتے ہیں، ہم میڈیا کے لوگوں کا بھی ان سے رابطہ رہتا ہے، مجھے نہیں لگتا کہ ٹیبل پہ اس طرح کی کوئی ڈسکشن ہے کہ اس کو پری پون کر لیا جائے. خان صاحب کے حوالے سے جو کیسز ہیں وہ اپنی جگہ پہ چل رہے ہیں. کیا ان کو، اس پہ ہم نے پچھلے پروگرام میں بھی بات کی تھی کہ پولیٹیکلی اگر آپ یعنی ٹیکنیکلی کسی کو ناک آؤٹ کر دیں تو وہ ایک علیحدہ بات ہے، اس پہ ہم مزید گفتگو کر سکتے ہیں. لیکن مجھے انتخابات وقت پہ ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اور پنجاب اسمبلی کو اگر وہ تحلیل کر دیتے ہیں تو ایک بحران جنم لے سکتا ہے. اور کیا ہو سکتا ہے پنجاب میں انتخابات ہو جائیں، لیکن مرکز میں مجھے ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہے وقت سے پہلے. ٹھیک ہے. سلمان عابد صاحب، آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں، بنیادی طور پہ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر عمران خان اسمبلیوں کو تحلیل کرتے ہیں یا نہیں کرتے، اگر یہ دونوں صوبائی اسمبلیاں تحلیل کر دی جاتی ہیں اور سندھ اسمبلی میں بھی 35 کے قریب ان کے ارکان ہیں، ان کے استعفے بھی سامنے آ جاتے ہیں. اور آج ایک اور اہم ڈیولپمنٹ ہوئی ہے کہ شاہ محمود قریشی نے قومی اسمبلی کے اسپیکر راجہ پرویز اشرف صاحب کو خط لکھا ہے اور کہا ہے کہ ہم 150 کے قریب جو ارکان اسمبلی ہیں پی ٹی آئی کے، وہ آپ کے سامنے پیش ہو کر استعفیٰ دینا چاہتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ 60-65% جو پارلیمنٹ ہے نیشنل اور صوبائی اسمبلی کی، وہ فارغ ہو جائیں گی. اس لیے مجھے تو یہ لگتا ہے کہ اگر واقعی اسمبلیوں کو تحلیل کرنا مقصد ہے اور اسمبلیوں کی تحلیل کرنے کا اعلان ہو جاتا ہے، تو پھر تو اس کے بعد میں نہیں سمجھتا کہ یہاں کوئی ضمنی انتخابات ہوں گے یا یہ صرف 2 صوبائی اسمبلیوں کے انتخابات ہوں گے. پھر بات چیت تو دیکھیے نئے انتخابات کی طرف ہی جائے گی جو جنرل الیکشن ہوگا. اور یہ جو ڈاکٹر عارف علوی صاحب ملاقاتیں کر رہے ہیں حکومت کے ساتھ بھی اور اپوزیشن کے ساتھ بھی، گورنر کے ساتھ بھی، چیف منسٹر کے ساتھ بھی، تو اس کا مطلب ہے کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی بات چیت کا عمل تو چل رہا ہے کہ کوئی گیو اینڈ ٹیک کیا جائے، کوئی بیچ کا راستہ نکالا جائے حکومت اور اپوزیشن کے درمیان، اور انتخابات پر کوئی اتفاق کیا جائے 2 مہینے پہلے، 2 مہینے بعد، جو بھی صورتحال بنتی ہے. تو اب یہ دیکھنا ہوگا کہ یہ جو مذاکرات ہو رہے ہیں یا بات چیت چل رہی ہے، اگلے 4-5 دنوں میں اس کے کیا نتائج سامنے آتے ہیں. اگر ان کے نتائج سامنے آتے ہیں تو ایک اور سینیریو بنتا ہے. لیکن میں اتنا بڑا اس بارے میں کنفرم ہوں، عمران خان کسی سیاسی آئسولیشن میں اور کسی ایڈونچر کے تحت اسمبلیاں نہیں توڑیں گے. اگر ان کو اس بات کی یقین دہانی مل جائے گی اور اس بات کا اشارہ مل جائے گا، امکانات نظر آئیں گے کہ ملک نئے انتخابات کی طرف جا رہا ہے، تو پھر آپ دیکھیے گا کہ نہ صرف عمران خان بھی اسمبلیاں توڑنے کا اعلان کریں گے، بلکہ پرویز الہی صاحب بھی بڑے پیش ہوں گے. کیونکہ پرویز الہی صاحب کا ایک ہی نقطہ ہے کہ اگر ملک میں عام انتخابات نہیں ہونے تو پھر اسمبلیوں کو تحلیل کرنے کا کیا فائدہ ہے. تو اس لیے اسمبلیاں تحلیل اسی صورت میں ہوں گی جب ملک میں نئے انتخابات کا راستہ ہموار ہوگا، وگرنہ بڑا مشکل ہے. لیکن آج جو اسپیکر کو خط لکھ دیا ہے شاہ محمود قریشی نے، اس کا مطلب تو یہی ہے کہ ایک بڑا دباؤ ڈال دیا ہے پی ٹی آئی نے حکومت کے اوپر کہ اگر آپ نے نئے الیکشن کی طرف راستہ اختیار نہ کیا تو ہمارے پاس متبادل راستہ یہ ہے کہ ہم 65-70% جو پارلیمنٹ ہے وہ وہاں سے باہر آ جائیں گے اور پھر آپ کو الیکشن کرانا ناگزیر ہو جائے گا. یہیں پر اس وقت جو ہے نا وہ گیم پھنسی ہوئی ہے، اور دیکھنا یہ ہے کہ عمران خان اور اس وقت حکومت کے درمیان جو رساکشی ہے انتخابات کے ارلی ہونے پر یا انتخابات کے مقررہ وقت ہونے پر، مجھے تو لگتا ہے کہ اس کے درمیان فیصلہ ہو جائے گا. جو لوگ یہ دلیلیں دے رہے ہیں نا کہ انتخابات ابھی 1 برس اور لیٹ ہو سکتے ہیں، 6 مہینے اور لیٹ ہو سکتے ہیں، میرا نہیں خیال کہ یہ ملک اتنا بڑا آگے چل سکے گا بغیر نئے انتخابات کے اور نئی سیاسی قیادت کے. جانا تو آپ کو انتخابات کی طرف ہی جانا ہوگا، چاہے 2-4 مہینے پہلے چلے جائیں، 2-4 مہینے بعد جائیں.
फाइनली वे आउट तो इलेक्शन का ही है, उसी तरफ रास्ता इख्तियार करना पड़ेगा। लेकिन इमरान खान साहब ने जब ऐलान किया है तो इसका मतलब है कुछ गेम प्लान उनके पास है, इसीलिए वो 17 को अनाउंस करेंगे, 23 या 26 के दरमियान असम्बलियों को तहरीर करने की खबरें आ रही हैं। आपका पॉइंट भी आ गया और अब देखना बिल्कुल निकल के सामने आती है। ठीक, अब देखना यही है कि असम्बलियाँ तहलील होती हैं और अर्ली इंतखाबात होते हैं कि नहीं। पीडीएम का क्या लाए अमल होगा इस पर ये वक्त ही बताएगा। यहाँ पर वक्त हुआ है ब्रेक का, हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक नाजरीन। जैसा कि आपको पता है कि एशिया तरक्याती बैंक ने साल 2022 की आउटलुक जारी कर दी है, जिसमें उसने ये खदशा जाहिर किया है कि महंगाई का मजीद जो तूफान है वो सर उठा रहा है। छोटी बड़ी इंडस्ट्रीज़ बंद हो गई हैं। पाकिस्तान खित्ते का दूसरा महंगा तरीन मुल्क है। पीडीएम की तरजीहात क्या होंगी, रियासत या सियासत? इसी से यही सवाल आगे बढ़ाऊंगी सना मिर्ज़ा की जानिब। सना मिर्ज़ा, आप क्या कहेंगी इस पर? देखिए सना, ये जो रिपोर्ट है ये एशियन डेवलपमेंट बैंक ने जारी की है और जाहिर सी बात है कि हमारी जो फाइनेंशियल सिचुएशन है उसको सामने रखते हुए जारी की गई है और इसमें कोई दो राय नहीं है। एक वक्त था कुछ साल पहले जब पाकिस्तान के एक से ज़्यादा शहर ऐसे थे दुनिया के सस्ते तरीन शहर कहा जाता था और वो टॉप 10 की फहरिस्त के अंदर आते थे, जिसमें कराची भी शामिल था। और ये ज़्यादा साल पुरानी बात नहीं है बल्कि पिछले चंद सालों की है। लेकिन अब वक्त क्या आ गया है कि हम महंगा तरीन मुल्क बन गए हैं। लेकिन इसमें अफसोस की बात यह है कि इस रिपोर्ट में ना कुछ और चीज़ें भी इंपॉर्टेंट हैं। एक तो इसमें जो हमारी करेंसी की कदर में तनज़्ज़ुली है उसका मुकाबला किया गया है श्रीलंका और लाओस जैसी मुमलिकतों से, और हम इसमें तीसरे नंबर पर आए हैं, यानी कि इस तेज़ी से जो हमारी करेंसी है वो डी वैल्यू हो रही है। लेकिन अब बात यह है कि अगर जब तक हमारी जो मौजूदा हुकूमत है वो इन्फ्लेशन रेट को कंट्रोल नहीं कर सकेगी और जब तक जो इकोनॉमिक ग्रोथ रेट है उसको बेहतर नहीं कर सकेगी, तब तक शायद मामलात इससे भी बुरे होते जाएंगे। लेकिन ये जो बातें हैं ये कहने में बड़ी आसान है, इंप्लीमेंट करने में बड़ी मुश्किल है। उसका एक रीज़न ये है कि हमें अभी तक जो नवा रिव्यू था IMF का वो क्लियर नहीं हो सका है और ना ही हमें कुछ पैसे IMF की तरफ से मिले हैं। IMF से मिलेंगे तो ऑब्वियसली जो बाकी दीगर इदारे हैं जिनसे हमने लोन्स अप्रूव करवाए हैं वो लोन्स की साथ हमें मिलेंगे। और उसके बाद जो ब्रादर इस्लामी मुमालिक भी हैं और जो गैर इस्लामी मुमालिक भी हैं वो जो फंड्स अप्रूव करने के बाद रोक कर बैठे हुए हैं, कम से कम उनको एक एश्योरेंस मिलेगी और उसके बाद वो भी अपने जो फर्दर प्रोजेक्ट्स हैं उनको आगे फॉरवर्ड करेंगे। इन तमाम चीज़ों में मुझे लगता है कि मुस्लिम लीग नून की जो स्ट्रैटेजी थी पिछले कुछ अरसे में हुकूमत में आने की और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को किक आउट करने की, वो ये ज़रूर थी कि वो उन तमाम अज़ाइम को नाकाम बनाना चाहते थे खान साहब के, लेकिन वो कोई अच्छी इकोनॉमिक पॉलिसी लेकर नहीं आए। उन्होंने ना इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के ऊपर काम किया, ना उनकी कोई इमरजेंसी प्लानिंग थी। अभी इन मौजूदा हालात में जहां बैंक करप्सी की तरफ जा रहे हैं, डिफॉल्ट होने की तरफ मुमकिना तौर पर जा सकते हैं, हालांकि हालात अल्लाह न करे ऐसे हों, उसमें कम से कम शहबाज शरीफ साहब को इकोनॉमिक इमरजेंसी नाफिज करनी चाहिए और बहुत से ऐसे स्टेप्स लेने चाहिए। जिस तरह मिफ्ता साहब भी गुज़िश्ता रोज कह चुके हैं कि जब तक IMF को हम टेबल पर नहीं लाएंगे हमारे पास डिफॉल्ट का खतरा रहेगा। तो मेरे ख्याल में प्रायोरिटी पॉलिटिकल अफेयर्स होनी चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ जो इकोनॉमिक अफेयर्स हैं उसके ऊपर किसी अच्छी टीम को लगाएं। इसहाक डार साहब ने मिफ्ता साहब को रुखसत जरूर किया था, लेकिन इसहाक साहब जिन दावों के साथ आकर अपनी कुर्सी पर बैठे थे उनमें से किसी दावे को भी वो सही मायनों में हकीकी शक्ल नहीं दे सके हैं। ठीक है सना मिर्ज़ा, आपका पॉइंट आ गया। जावेद मलिक साहब, आप क्या कहेंगे? जी देखिए, जब इन्फ्लेशन आपकी 26% पे चल रही हो तो ऑब्वियसली आप महंगा तरीन मुल्क तो बनेंगे। आई मीन आपकी बिल्कुल सही कहा सना ने कि डिवैल्यूएशन इज़ वन कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर, लेकिन उससे बड़ी बात यह है कि यहाँ पे ग्रोथ नहीं है कोई भी। हम कहीं डायरेक्शन नहीं आ रही हमारे इकोनॉमिक रोड मैप में कि हम ग्रोथ की तरफ कैसे जाएंगे। अनफॉर्चुनेटली जब से हमने होश संभाला है हम यही सुनते आए हैं कि जो माजी की हुकूमत है उसको ब्लेम कर दिया जाता है। जो भी हुकूमत आती है वो कहती है कि जो माजी की हुकूमत की जो गलतियां हैं उनको हम ठीक कर रहे हैं। यही जो थे वो, अगर आप पिछले 20 साल ले लें तो मुशर्रफ साहब जब गए तो नवाज शरीफ साहब ने कहा कि उनकी गलतियां हम ठीक कर रहे हैं। मुशर्रफ साहब जब आए थे तो मीर साहब आपको बताएंगे वो भी यही कहते थे कि नवाज शरीफ साहब ने मुल्क को जो है वो दिवालिये की तरफ ले गए हैं। फिर बेनज़ीर भुट्टो साहब आई, या बल्कि PPP की जो हुकूमत आई, गिलानी साहब वज़ीर आज़म बने, तो फिर उन्होंने भी वही कहा। आज भी हम इमरान खान साहब उनको ब्लेम कर रहे थे, ये अब उनको ब्लेम कर रहे हैं। तो मतलब एंड ऑफ द डे बॉटम लाइन इज दिस कि हमारे मुल्क की इकोनॉमिक सिचुएशन के हवाले से मैं पहले भी आपके प्रोग्राम में कह चुका हूं कि हमें चाहिए कि इकोनॉमिक्स को कम्प्लीटली डीपॉलिटिसाइज कर दें। दो चीज़ें ऐसी हैं हमारे मुल्क में जो हमारे नेशनल इंटरेस्ट से ताल्लुक़ रखती हैं, एक फॉरेन पॉलिसी है, एक हमारी इकोनॉमिक पॉलिसी है। इन दोनों को डीपॉलिटिसाइज हो जाना चाहिए। ये ब्लेम गेम ख़त्म करें प्लीज़, एक दूसरे को ब्लेम ना कीजिए, चाहे वो
شوکت ترین تھے یا کوئی دوسرے تھے جو کمٹمنٹس وہ کر رہے تھے وہ ملک کی اسٹیٹ کی بھی ہاف پہ کر رہے تھے آئی ایم ایف کے ساتھ. آپ ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ نون لیگ کے ہیں یا پی ٹی آئی کے ہیں, آپ پاکستان کے اکنامک منسٹر ہیں اور آپ یا فائنانس منسٹر ہیں. تو اب اس سچویشن میں کرنٹلی جو سچویشن ہے وہ اسحاق ڈار صاحب از آن دا ہاٹ سیٹ. یہ حکومت خود ایک جیسے کہ انہوں نے کہا پہلے سنا نے کہ یہ ایک نو کانفیڈنس موشن کے بعد خود انہوں نے یہ حکومت لی ہے. اب ان کے سامنے روڈ میپ ہونا چاہیے کس طرح سے اس بھنور سے ملک کو نکالیں گے. اور میں سمجھتا ہوں کہ جیسے پہلے حکومت میں آنے سے پہلے شہباز شریف صاحب کہتے تھے کہ ہمیں ایک روڈ میپ بنانا چاہیے جسے وہ چارٹر آف اکانومی کا نام دیتے تھے. تو اب وقت آ گیا ہے کہ وزیر اعظم صاحب تمام سیاسی جماعتوں کو, بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے ملک میں جو اکنامک برینز ہیں ان کو ایک ٹیبل پر لے کر آئیں اور ایک ایسا روڈ میپ بنائیں جو آئندہ 5 یا 10 سال کے لیے ہمارے ملک کو اس اکنامک بھنور سے نکالے. جب تک ہم سیریسلی اکنامک جو ہماری ترجیحات ہیں ان کو ڈی پولیٹیسائز نہیں کریں گے تو ہر 2-3 سال کے بعد جب حکومت جائے گی تو دوسرے کو بلیم کرتے رہیں گے. نتیجتاً کیا ہوگا, عوام جو ہے وہ مزید مہنگائی کے جو بھنور میں دھکیلی چلی جائے گی جو اس وقت ہو رہا ہے. تو میری گزارش تو یہی ہو سکتی ہے, میں چاہوں گا کہ ہمارے دوسرے انالسٹ بھی اس پہ بات کریں کہ کس طرح سے ہم نے ملک کو اکنامکلی وائبل بنانا ہے, سیاست سے دور رہ کے اس ملک کی وفاق کو آگے لے کے چلیے. جی اکنامک ایٹ لیسٹ اکنامک اور فورن پالیسی میں. بالکل. سلمان عابد صاحب کیا کہیں گے آپ اس پر؟ لیکن یہ بنیادی بات یہ ہے کہ جو جاوید ملک صاحب نے کہا ہے بات تو درست ہے, لیکن سوال یہ ہے کہ کیا سیاست کا استحکام لائے بغیر معیشت درست ہو سکتی ہے؟ جو پاکستان کے پولیٹیکل ایشوز ہیں اور ان میں جو اتنا ڈیفیسٹ آ گیا ہے, جو بہت زیادہ پولرائزیشن آ گئی ہے, ایک دوسرے کے سیاسی وجود کو قبول کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے, تو پھر ایسے میں روڈ میپ کا معیشت کا سامنے آنا یہ ذرا اچنبے کی بات لگتی ہے. پہلے تو ہمارے سیاستدانوں کو چاہے وہ حکومت میں یا اپوزیشن میں ہے اپنی پولیٹیکل اسٹیبلٹی کی طرف توجہ دینی پڑے گی, اور یہ جو ہم نے سیاسی اختلاف کو سیاسی دشمنی میں تبدیل کر دیا ہے اس روش کو بدلنا ہوگا. اور پھر اس کے بعد جو جاوید ملک صاحب نے کہا ہے کہ آپ آئیے بیٹھے اور بیٹھ کے اکنامک روڈ میپ کو بنائیں. اگر اکنامک روڈ میپ ہو یا آپ کی فورن یا ریجنل پالیسی ہو, اس کا براہ راست لنک تو آپ کی انٹرنل پولیٹیکل اسٹیبلٹی کے ساتھ ہوتا ہے. آئسولیشن میں تو معیشت نہیں گرو کر سکتی نا. دیکھیے نا اس وقت بھی پاکستان کی جو معیشت کو کرائسس ہے اس کی ایک بڑی وجہ پاکستان کے اندر پولیٹیکل انسرٹنیٹی ہے, اور یہی وجہ ہے کہ جو انٹرنیشنل مالیاتی انسٹیٹیوشن ہے وہ بھی انڈیکیٹ یہی کر رہے ہیں کہ پاکستان میں پولرائزیشن, پاکستان میں انسرٹنیٹی بہت زیادہ ہے, اور کون کس پہ اعتبار کرنے کے لیے تیار ہے, جو کہ اس وقت اعتبار والی بات بڑی پیچھے رہ گئی ہے. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ صرف یہ کہہ دینا کہ جی سے سیاست کو چھوڑ دیں اور معیشت کو درست کر دیں, ایسا نہیں ہوگا. آپ کو سیاست بھی درست کرنی ہے ایک وقت میں اور ساتھ ساتھ معیشت کی طرف بھی توجہ دینی ہے. ہاں, جو بنیادی بات جیسے ملک صاحب نے اٹھائی ہے کہ ہم معیشت کے اوپر سیاست نہ کریں, یعنی معیشت پہ جذباتیت قسم کی سیاست نہ کریں. جیسے اسحاق ڈار صاحب نے کہا کہ میں آؤں گا تو انقلاب لے آؤں گا, عمران خان صاحب کہتے ہیں میں آؤں گا تو انقلاب لے آؤں گا. یہاں کوئی معیشت کا انقلاب آنے والا نہیں ہے. پاکستان کی معیشت اس حد تک بگاڑ کا شکار ہے اور سکڑ گئی ہے کہ اس کے لیے ہمیں اسٹرکچرل ریفارمز کرنی ہے, جس کے لیے حکومتوں کو آگے بڑھنا چاہیے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہماری حکومتیں بھی ساری ڈپینڈنسی جو ہے وہ انٹرنیشنل مالیاتی انسٹیٹیوشن پہ رکھ کے بیٹھی ہوئی ہیں, اور خود جو بڑے بڑے کام کرنے ہیں معیشت کی بحالی کے حوالے سے, سیاست کی بحالی کے حوالے سے, اس کے لیے ہم تیار نہیں ہیں. ایک دوسرے کو ہم ایلیمینیٹ کرنا چاہتے ہیں پالیٹکس سے. اس طرح سے معیشت درست نہیں ہوگی. ٹھیک. سجاد میر صاحب کیا کہیں گے آپ؟ پاکستان خطے کا دوسرا مہنگا ترین ملک ہے, پی ٹی ایم کی کیا ترجیح ہے, ریاست یا سیاست؟ دیکھیں, ہم تو انالیسس کر رہے ہیں کہ ہماری معیشت کیوں خراب ہوئی اور کیسے خراب ہو رہی ہے, کیسے جا رہی ہے. اس میں اگر ہماری حکومت نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ انہوں نے ریاست کو بچانا ہے, سیاست نہیں کرنی, تو یہ طے کریں کہ وہ درست کہہ رہے ہیں یا غلط کہہ رہے ہیں. یہ ایک سوال ہے. لیکن مہنگائی کا تعلق یا ایون افراط زر کا تعلق جو ہے وہ بنیادی طور پر اس کے ایک الگ اینگل سے ہے, صرف معیشت سے نہیں ہے. ہمارے یہاں مہنگائی کی کئی وجوہ ہیں. ہماری گندم کی فصل تباہ ہو گئی, یعنی کھانے کے لیے ہم باہر سے منگوانا پڑ رہا ہے. ہماری کپاس کی فصل تباہ ہو گئی, جس کا مطلب ہے کہ فورن ایکسچینج کمانے کا جو ہمارا سب سے بڑا ذریعہ تھا ٹیکسٹائل انڈسٹری, اس پہ اثر پڑا. دنیا بھر میں کوئلہ مہنگا ہو گیا, فیول مہنگا ہو گیا. ہمارے پاس آلٹرنیٹ سورس نہیں ہے اس وقت موجود, ریڈی میڈ نہیں ہے, جس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنی انڈسٹری کو سستی انرجی بھی فراہم نہیں کر پا رہے.
یہ ساری چیزیں ہیں جو ہماری مہنگائی کو بڑھاتی ہیں. اگر ہمارے یہاں ٹماٹر مہنگے ہوئے ہیں, آلو مہنگے ہوئے ہیں, جن کو پروڈیوس کرنے کی ہم کیپیسٹی رکھتے تھے اور ہم وہ بھی باہر سے منگوا رہے ہیں, تو نتیجہ کیا ہوگا؟ مہنگائی ہوگی. تو اس پورے سینیریو کو قابو کرنا یا اس کو کنٹرول کرنا میرے خیال میں کوئی شارٹ ٹرم پلان نہیں ہے. انفلیشن جو ہو رہی ہے, جس کو پروڈکٹ کیا گیا تھا, بہت پہلے پروڈکٹ کر دیا گیا تھا کہ 23% سے بڑھ جائے گی. حفیظ پاشا نے کہا تھا اور ہم لوگوں نے مطلب ہے کہ دوسرے اکانومسٹ نے مذاق اڑایا تھا کہ یہ تو پاکستان کو تباہ کر رہے ہیں. لیکن ان کا اندازہ نہ صرف ٹھیک نکلا بلکہ انفلیشن اس سے بڑھ گئی ہے. اور یہ جو انفلیشن بڑھ گئی ہے, دیکھیے شوکت ترین نے آنے سے پہلے یہ کہا تھا, آنے سے پہلے جب اعلان ہوا تھا کہ وزیر خزانہ بن گئے, یہ کہا تھا کہ سود کی شرح بڑھانے سے اور ڈالر کی قدر کو بہتر کرنے, روپے کو کم کرنے سے ہم نے اپنی معیشت کو ستیہ ناش کر دیا ہے. یہ دونوں چیزیں وہ ہیں جس کا اثر ہماری مہنگائی پر پڑ رہا ہے, اور یہ جو ہماری بارشیں ہوئی ہیں اس سے جو تباہی مچی ہے, ہماری فصلیں, ہمارے مویشی تباہ ہوئے ہیں, سب کا اثر یہ ہوا ہے کہ ہم ایک طرح سے مہنگائی کے چنگل میں پھنس گئے ہیں. یہ فوری طور پر اگر کوئی ہے کہ انتظام کر لو تو میں شارٹ ٹرم نہیں. ٹھیک ہے, اب دیکھنا یہ ہے کہ مہنگائی کے دلدل سے اپنے ملک کو ہم کس طرح سے نکال سکتے ہیں. حکومت کے پاس کیا روڈ میپ ہے. یہاں وقت ہوا ہے بریک کا. بریک کے بعد واپس آئیں گے, اپنے آخری سیگمنٹ کی جانب بڑھیں گے. ویلکم بیک ناظرین. اور اب کچھ بات کر لیتے ہیں ایم کیو ایم پاکستان کو جو پیپلز پارٹی کے ساتھ معاہدہ ہوا تھا اس پر کچھ تحفظات ہیں, اور اسی وجہ سے جو ہے وفاق اور سندھ حکومت سے بھی ایم کیو ایم کی دوریاں کچھ بڑھتی ہوئی دکھائی دے رہی ہیں. وزیر اعظم شہباز شریف سے بھی ایم کیو ایم وفد کی ملاقات ہوئی, اور صرف ملاقات میں اہم ترین گفتگو بھی ہوئی. کامران ٹیسوری گورنر سندھ ان کے ہمراہ موجود تھے. ساتھ ہی انہوں نے یہ کچھ شکوے شکایت کیے اور یہ بھی کہا کہ جو معاہدہ ہوا تھا اس میں آپ ایز اے گواہ موجود تھے, آپ کے دستخط موجود ہیں. اسی پر بات کریں گے. جاوید ملک صاحب, آپ کی طرف آنا چاہوں گی, کیا کہیں گے آپ؟ جی دیکھیے, ایم کیو ایم کی بڑی ہی یونیک پوزیشن ہے کہ وہ تقریباً اگر میں غلط نہیں ہوں تو گزشتہ میرے خیال سے 3 ٹرمز جو ہیں ان میں وہ اقتدار میں رہے ہیں. مشرف صاحب کے ساتھ بھی تھے, پھر جو تھی پیپلز پارٹی کی حکومت اس میں بھی تھے, نون لیگ کی جو حکومت تھی اس میں بھی تھے, خان صاحب کے ساتھ بھی تھے, اور ابھی بھی ماشاءاللہ سے حکومت میں ہیں. بیچ میں اگر کہیں ایک آدھ کچھ ماہ کے لیے وہ ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے چلے گئے ہوں تو مجھے یاد نہیں ہے. ابھی بھی ان کی جو تحفظات ہیں وہ تو رہتی ہیں, اکثر تحفظات ہوتی ہیں, پھر میٹنگز ہوتی ہیں, پھر وہ ریزالو ہو جاتی ہیں. ان کی جہاں تک میری انڈرسٹینڈنگ ہے 2 یا 3 ہی باتیں. گورنر تو ان کو مل گئے ہیں آلریڈی سندھ میں. ان کے ایڈمنسٹریٹر کراچی کا ایک پوائنٹ تھا جو کہ ان کی ایگریمنٹ ہوئی تھی, جس کے ضامن مولانا فضل الرحمان صاحب اور غالباً وزیر اعظم اب شہباز شریف صاحب بن گئے. اس وقت تو وزیر اعظم نہیں تھے, وہ 2 گارنٹرز تھے. اور اصل میں ان کا جو ایگریمنٹ ہے یہ پیپلز پارٹی کے ساتھ سندھ کے حوالے سے ہے, جس کے اوپر تحفظات کا وہ اظہار کر رہے ہیں. مجھے لگتا ہے کہ یہ ریزالو ہو جائے گا. اس میں کوئی ایسا مجھے لگتا نہیں ہے کوئی چمبے کی بات کہ یہ ریزالو نہ ہو اور جس کی وجہ سے حکومت کو کوئی دشواری ہو جائے. ایڈمنسٹریٹر کا ایشو ریزالو ہو چکا ہے. ایک ڈی لیمیٹیشنز کا ہے, مجھے یاد پڑتا ہے کانسٹیچوئنسیز کے حوالے سے, اس پہ غالباً کوئی نیگوسیشنز جاری ہیں. اور جہاں تک میری انڈرسٹینڈنگ ہے آصف زرداری صاحب بھی لوپ میں ہیں, اور ان کی جانتے ہیں آپ جب آصف زرداری صاحب لوپ میں آ جاتے ہیں تو پھر تو وہ نہ ہونی کو بھی ہونی کر دیتے ہیں. تو مجھے نہیں لگتا کہ کوئی ایسی تشویشناک بات ہے. لیکن جو ہمارے کچھ اینالسٹس ہیں وہ کیونکہ پنجاب کی جو صورتحال ہے جہاں پہ دیکھا جا رہا ہے کہ وہاں پہ اسمبلیاں برخاست ہوتی ہیں, کے پی کے میں برخاست ہوتی ہیں, تو وہ اس سے کنیکٹ کر کے ایک طرح سے وہ کہا جاتا ہے کہ ماؤنٹین آؤٹ آف اے مول ہل, یا ایک چائے کے کپ میں ایک طوفان برپا کرنے کی مترادف کوئی چیز ہو, تو میں اس سے صد احترام ڈس ایگری کروں گا. مجھے نہیں لگتا کہ یہ کوئی بہت بڑی یہاں پہ بحران پیدا کرنے والی ہے. ایم کیو ایم کنٹینیو کرے گی جب تک کہ حکومت کنٹینیو کرتی ہے. میری انالیسس تو یہی ہے. میں غلط ہو سکتا ہوں, میرے سے سینئر میر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, ان کی میں رائے جاننا چاہوں گا وہ کیسے دیکھ رہے ہیں صورتحال کو. ٹھیک, آپ کا پوائنٹ آ گیا, مطلب تحفظات دور ہوتے ہوئے آپ کو دکھائی دے رہے ہیں. سلمان عابد صاحب, آپ کی جانب بڑھوں گی, آپ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیے, بنیادی طور پہ تو ایم پی ایم اور پیپلز پارٹی کے درمیان ہمیشہ سے لڑائی رہی ہے, اور یہ دہی اور شہری تقسیم کے حوالے سے لڑائی جو ہے ہمیں وقفے سے دیکھنے کو ملتی ہے. اچھا, اب سوال یہ ہے کہ حالیہ دنوں میں جو ڈیفیسٹ آیا ہے ایم پی ایم کا, ایم پی ایم کی پالیٹکس کو اگر آپ دیکھیں وہ تو ہمیشہ سے اشاروں کے اوپر چلتی ہے.
اور جیسے اشارے ان کو ملتے ہیں اس کے مطابق ہی وہ اپنا آپریٹو ماڈل جو ہے چلاتے ہیں. ان کا جو گورنر جو اس وقت ہے ایم کیو ایم کا، وہ بھی کسی خاص اشارے کے تحت ہی لگا ہے. ایم کیو ایم نے تو پہلے تو اس کو ڈس اون کر دیا تھا اور اسی بنیاد پہ فاروق ستار کو بھی پارٹی سے بے دخل کر دیا گیا تھا. اس لیے مجھے لگتا یہ ہے کہ ایم کیو ایم نے بھی یہ دیکھ لیا ہے کہ بھی ہم نے اگلے الیکشن میں جانا ہے اور اس سے پہلے حکومت سے، سندھ حکومت سے جو اپنے معاملات طے کر سکتے ہیں اور اس میں زیادہ سے زیادہ بینیفٹ لے سکتے ہیں وہ لینے کی کوشش کریں. جیسے انہوں نے ابھی کراچی کے اندر ایڈمنسٹریٹر کے اوپر اپنی بات چیت کی ہے. تو میں ایم کیو ایم کی اس حالیہ جو تحفظات کی جو پالیٹکس ہے اس کو صرف گیو اینڈ ٹیک کے کانٹیکس میں دیکھ رہا ہوں کہ زیادہ پولیٹیکلی بارگین کر کے ہم زیادہ اچھی چیزیں گین کر لیں اور حکومت سے زیادہ چیزیں نکال لیں، وسائل زیادہ نکال لیں تاکہ ہم زیادہ سیف سائڈ پہ کھیل سکیں. ایک کوشش تو ان کی یہ ہے. اور باقی اس کا نیشنل کانٹیکس جو ہے وہ جیسے میں نے کہا کہ اگر آپ دیکھیے گا کہ اگر پنجاب میں اسمبلیاں تحریر ہوتی ہیں تو پھر ایم کیو ایم کا بھی ایک ریفلیکشن اس میں سے نکل کر سامنے آئے گا. تو دیکھیں گے وہ کیا نکل کے آتا ہے. لیکن ایم کیو ایم فی الحال سندھ میں پیپلز پارٹی کے ساتھ نمبر عزمہ ہے اور اس کو لگتا ہے پیپلز پارٹی ہمیشہ سے آسانی سے چیزیں دیتی نہیں ہے جب تک کہ آپ ان پہ کوئی پریشر بلڈنگ نہ کریں، آپ ان پہ دباؤ نہ ڈالیں، ان کو دھمکیاں نہ دیں تو پیپلز پارٹی ان کے ساتھ فیل نہیں ہوتی. اور یہی وجہ کہ کراچی کے حوالے سے مقامی حکومت کا مسئلہ ہے، لوکل گورنمنٹ کے الیکشن کا مسئلہ ہے، آج تک پیپلز پارٹی کی صوبائی حکومت نے اس مسئلے کو ریزالو نہیں کیا. پہلے آپ نے مرتضی وہاب کے ذریعے سے کراچی کو آپریٹ کرنے کی کوشش کی ہے، اب ایک نیا ایڈمنسٹریٹر لے کے آ گئے. حالانکہ پیپلز پارٹی تو 18ویں ترمیم کی دائی بنتی ہے، ٹھیک سر، آپ کا پوائنٹ آ گیا. ٹھیک میں لوکل گورنمنٹ کے الیکشن کرانے کے لیے تیار نہیں ہے. ٹھیک ہے، سجاد میر صاحب کی جانب بڑھوں گی. سجاد میر صاحب کیا کہیے گا؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ دونوں نے، سلمان عابد نے بھی اور جاوید مختصر، دونوں نے بالکل درست باتیں کی ہیں. ایم کیو ایم اور پیپلز پارٹی کا لو ہیٹ ریلیشن شپ آج کا نہیں، برسوں کا ہے. انہوں نے ایک دوسرے سے تعاون بھی کیا ہے اور ایک دوسرے کی مخالفت کی ہے، الگ بھی ہوئے ہیں. ان کا سفیر آف انٹرسٹ جو ہے سندھ میں الگ الگ ہے، دیہی اور شہری کا فرق تھا. اس وقت ایم کیو ایم بھی مشکل میں ہے، اس کو مشکل سے سیٹیں مل رہی ہیں اور پرانی پارٹیاں بھی کچھ ریوائیو ہو رہی ہیں، جیسے جماعت اسلامی بلدیاتی الیکشن میں تو طاقت پکڑ رہی ہے اور پی ٹی آئی جو ہے وہ یقینی طور پر سندھ میں کچھ نہ کچھ کنٹرول اب رکھ رہی ہے. ایسے میں ایم کیو ایم جو کچھ حاصل کرنا چاہتی ہے، میئر کا مسئلہ تھا، گورنرشپ کا مسئلہ تھا، اب وہ اس کو اکاموڈیٹ کر دیا گیا، ایڈجسٹ کر دیا گیا. وہ مان بھی جاتی ہے، مان جانا میرا سمجھ رہے ہیں نا کس کی بات مان جاتی ہے، وہ مان بھی جاتی ہے. اور دوسرا بات یہ ہے کہ اب ان کے مسئلہ اصل یہ ہے کہ جو اختیارات ہیں لوکل گورنمنٹس کے، اس کے بارے میں جو ایک بل لانا تھا اس کا کچھ ایک تھوڑی سی کنفیوژن ہے. میرا خیال میں ساتھیوں اچھا کہا، آصف زرداری جہاں موجود ہوں، اگرچہ ہی از اے ٹف نیگوشیٹر، لیکن وہ اکاموڈیٹ کرنے کے معاملے میں بادشاہ ہیں. معاملہ میرے خیال میں بہتر طور پر طے ہو جائے گا دونوں کے انٹرسٹ میں. ٹھیک ہے، ثنا مرزا آپ کیا کہیں گی؟ تحفظات دور ہو جائیں گے؟ دیکھیں سنا، یو آر آلریڈی شارٹ آف ٹائم، تو میں اس کو کوئکلی کنکلوڈ کر دیتی ہوں اپنے پوائنٹ کو. اس طرح ہے کہ دیکھیں اختر مینگل صاحب نے ایک روز پہلے اپنی شکایت کی اور یہ دھمکی بھی دی کہ وہ حکومت سے علیحدہ ہو سکتے ہیں، تو ان کی شکایت کو ایڈریس کیا گیا. وزیر اعظم صاحب نے ان کے ایشو کو ٹیک اپ کیا اور وہ ریزالو بھی کرنا اس کو چاہتے ہیں. اسی چیز کو دیکھتے ہوئے ایم کیو ایم نے بھی اپنی شکایت رجسٹر کروائی اور آبویسلی ان کا مقصد اتحاد سے علیحدہ ہونا نہیں ہے بلکہ ان کا مقصد اپنی شکایات کو ریزالو کروانا ہے، کیونکہ ان کو پتا ہے کہ اگلے نیکسٹ سال میں الیکشن ایکسپیکٹڈ ہیں اور الیکشن سے پہلے ان کو کچھ نہ کچھ اپنے عوام کو دینا ہے. جو صحیح بات جاوید ملک صاحب نے شروع میں بھی کی تھی اور میر صاحب نے بھی، کہ جو پرومسز ان سے پاکستان پیپلز پارٹی نے کیے تھے ان پرومسز کی تکمیل بڑی ضروری ہے، ادروائز عوام کے پاس وہ کچھ بھی لے کر نہیں جا سکیں گے. لیکن یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ ایم کیو ایم کے پاس پاکستان پیپلز پارٹی سے ہٹ کے کوئی اور چوائس نہیں ہے اور شاید یہی وجہ ہے کہ 2008 کے بعد سے 14 سال ہو گئے لیکن پیپلز پارٹی کے ساتھ یہ جو لو اینڈ ہیٹ ریلیشن شپ ہے وہ ان کا کنٹینیو ہے اور آبویسلی یہ آگے بھی چل کر کنٹینیو رہے گا. فرق صرف یہ ہے کہ وہ اپنے مطالبات کو مکمل کروانا چاہتے ہیں اور اسی کے لیے وہ پریشر بلڈنگ کر رہے ہیں اپنی طرف سے. صحیح، ٹھیک. ایم کیو ایم کے پیپلز پارٹی کے ساتھ معاہدے پر جو تحفظات ہیں ان کو لے کر وہ بہت زیادہ سنجیدہ بھی دکھائی دے رہے ہیں اور اسی حوالے سے انہوں کی ملاقات جو ہے وزیر اعظم شہباز شریف سے بھی ہوئی اور ان کو نہ صرف انہوں نے شکایت کے انبار لگائے بلکہ ان سے یہ بھی کہا کہ جو بھی معاہدہ ہوا تھا اس میں آپ ایز اے گواہ جو تھے وہ موجود تھے. دیگر اہم بھی موضوعات تھے، ان پر ہمارے سینئر پینلسٹ ہمارے ساتھ موجود تھی، اپنی اہم آرا سے جو ہے ہمیں آگاہ کر رہے تھے، آپ تک بھی وہ آرا پہنچ رہی تھی. اور اسی کے ساتھ ناظرین ہمارے پروگرام کا وقت بھی ختم ہوا چاہتا ہے. کل انشاءاللہ تعالیٰ دوبارہ سے آپ کے ساتھ موجود ہوں گے نئے اہم ترین موضوعات کے ساتھ. تب تک کے لیے اجازت دیجیے گا. اللہ نگہبان.